प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अवामी माइंड मेरा चैनल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर मेरी गलती की इस्लाह करें। इंशाल्लाह मैं अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा और आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करूँगा। प्यारे व्यूवर, मेरी तमाम वीडियो को देखना है। मैं वीडियो के आखिर में आपको एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारे जो पिछले 35-40 साल हैं, उस 35-40 साल में हमारी कौम की किस तरह तरबियत की गई है। तो आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। शुक्रिया। तो बात मैं मरीम नवाज़ के ट्वीट से करूंगा। मैं सब लोगों के बाद मैं इस पर बात कर रहा हूं, जब तक ये बात ख़त्म भी हो चुकी है तकरीबन, लेकिन याद तमाम ज़िंदगी रखी जाएगी। इसका ट्वीट जो है ना, तमाम ज़िंदगी याद रखा जाएगा। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि जिन लोगों को पहले नहीं भी पता था ना इनकी जहनीत का, इनकी सोच का, तो इनके ट्वीट से वो सोच ज़ाहिर हो गई है और वो लोग भी समझ गए हैं जो पहले समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैं इतनी सी बात इसके ट्वीट पे करूँगा कि ये लोग जो हैं हम पर मुसल्लत रहे 35 साल, लेकिन रहे तमाम साजिशों के ज़रिए ही मुसल्लत रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था। ये बनावटी लोग हैं। हर वक्त ये अपनी प्लानिंग और साजिशी तरीक़ाकार से ही मुसल्लत रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए ही मुसल्लत रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी मिसाल दे के हम कहें कि इन्होंने ये काम किया और आवाम को या पाकिस्तान को इसका इतने अरसे तक कुछ फ़ायदा होगा। इनका जब भी देखेंगे हमें पाकिस्तान को उसका कुछ भारी कीमत ही अदा करनी पड़ी है। तो मैं इस बात पर इतनी सी बात करता हूं कि लोगों के ज़रफ़ की बात होती है। इनके ज़रफ़ की पहचान, जो सही अंदाज़ा जो है ना, इसी एक ट्वीट से लगाया जा सकता है। और इनके बाकी फैमिली मेम्बर की सोच और ज़रफ़ का अंदाज़ा भी इसी ट्वीट से ही लगाया जा सकता है। उनमें से भी किसी ने कोई माजरत नहीं की, यानी कोई हमज़ा शहबाज हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, सुलेमान शरीफ, कोई भी फैमिली का मेंबर जो है जिसने इस ट्वीट को बुरा कहा हो और उसकी मुखालफत की हो या उसको मौका के लिहाज से अच्छा ना कहा हो, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। ये लोग सभी एक ही ज़हन के हैं। ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहे हैं और हमें इस पर बड़ा पछतावा है कि हमने कौम के 35 साल इनको सपोर्ट करते हुए अपने ऊपर मुसल्लत रखा। दूसरी बात प्यारे व्यूवर्स मैं करता हूं जनाब अरशद शरीफ की, कि अब सभी लोग जो हैं, तकरीबन हर तबका के लोग जो हैं, वो अरशद शरीफ को अच्छे लफ्ज़ों से याद भी कर रहे हैं, उनकी अच्छी बातें शेयर भी कर रहे हैं। यकीनन ये सदमे का मुकाम है और बहुत ज़्यादा सदमा उनकी फ़ैमिली को पेश आया है। तो उनकी फ़ैमिली के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और उनके वारसान को तकलीफ़ है, जो इसका सदमा है, उसको ख़त्म करके मरहूम मग़फ़ूर को, शहीद को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। तो मैं जो भी अशख़ास, जो भी मुअज़्ज़ज़ हज़रात अरशद शरीफ साहब को अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस बात को आप सिर्फ़ बातों में ही ना लें। आपके लिए ये लाज़म है, अगर आप उसको अच्छा समझते हैं, उसकी जद्दोजहद को आप सराहते हैं, तो कम अज़ कम एक सबक तो उनकी ज़ात से हमें ज़रूर लेना चाहिए। वो सबक जो है, मैं तो उसको सच का नाम दूँगा, सच्चाई का नाम दूँगा। जो बात भी वो करते थे, सच्चाई उसमें गालिब थी। सच्चाई ही पे मुबनी होती थी उसकी हर बात, और कभी भी उन्होंने डॉक्यूमेंट और दस्तावेज़ात के बगैर कोई बात नहीं की, किसी पर भी कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। तो अब मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो भी लोग हैं, जितने भी अशख़ास, जितने भी मुअज़्ज़ज़ मतलब लोग हैं जो कि इस वाक़या पर अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं, उनकी मुखलसी में कोई शक नहीं है मुझे। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि तमाम लोग उनकी जो अच्छी बातें हैं, उनमें से सिर्फ़ एक बात जो मैं समझता हूँ कि वो हमेशा सच बोलते थे, इसी को ही वो अपना नज़रिया बना लें कि जो भी बात करनी है सच्ची करनी है और सब के सामने ही करनी है। तो मेरे ख़्याल में उनकी मौत जो है ना, उनकी शहादत जो है ना, यकीनन वो शहीद हैं इंशाअल्लाह ताला। अपने फ़र्ज़ की मतलब अदायगी के दौरान ही शहीद हुए हैं। वहाँ जाके भी उन्होंने अपना मिशन जारी रखा हुआ था। तो ये भी एक कलम की और जो सहाफ़ी की जो ज़िंदगी है, वो भी एक फ़ौजी की ज़िंदगी ही की तरह होती है।
تو وہ یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ شہید ہوں گے، شہادت کے مرتبے پر ہی فائز ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ تو میں ان کے یہ بات میں کرتا ہوں کہ ان کی جو زندگی ہے اس میں سے صرف سچائی کا دامن پکڑ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی موت، ان کی شہادت لازمی وہ مطلب ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے گی۔ اور اسی طرح ہی حق ادا ہوگا ہمارے ارشد شریف صاحب کو مطلب سراہنے کا۔ ہم باتوں پہ ہی نہ ختم کر دیں اس بات کو، اس میں سے ایک سبق ضرور لیں۔ تیسری بات، میں اپنے مسلم لیگ نون PDM کی تمام جماعتوں کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے پاکستان میں لوگ مطلب بہت دکھی ہیں۔ اس سے پہلے جب 35-40 سال سے یہ مسلط ہیں، ان کے پاس بالکل سکت نہیں رہ گئی تھی۔ درمیان میں کچھ وقت ایسا آیا جب کرونا ختم ہوا تو عمران خان کے جو اقدامات تھے حکومت سازی کے لیے، تو ان کی بدولت میرے خیال میں، غلط میں ہو سکتا ہوں لیکن میں نے گراؤنڈ پہ دیکھا ہے، لوگ جو ہیں وہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں ہمارے شہر میں وہ کم ہو گئے تھے۔ وہ بھیک مانگنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان بہتری کی سمت میں ہی جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں لوگوں کی بھلائی ہو رہی ہے اور لازمی لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں۔ تو میں PDM کی جماعتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ان کو مل چکی ہے، جیسے بھی ملی ہے، یہ علیحدہ موضوع گفتگو ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اب وہ حکومت میں ہیں تو میں ایک بات ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ عام پاکستانی کے لیے اگر کوئی پاکستانی قتل ہو جاتا ہے یا کوئی پاکستانی کی مطلب موت واقع ہو جاتی ہے کسی دوسرے کے ہاتھوں، تو اس کے لیے ایک ہی ادارہ تفتیش کرتا ہے اور اسی تفتیش کی بنیاد پر وہ سزائے موت تک چلا جاتا ہے۔ اور تمام عدالتوں یعنی سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک تمام عدالتوں میں اسی ایک ادارے کی رپورٹ ہوتی ہے، محکمہ پولیس کی۔ لیکن جب ہم ہی لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں، ان کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی JIT تشکیل پا گئی، جس میں مطلب مختلف ایجنسیاں، چونکہ میں دیسی سا آدمی ہوں مجھے زیادہ تو نہیں پتہ، لیکن میں جو سمجھتا ہوں اس کے مطابق اس میں MI ہو گئی، اس میں FIA ہو گئی، اس میں اسی طرح کی تمام کچھ 6-7 ایجنسیوں کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنتی ہے، اور ہر ٹیم کا رکن اپنے اپنے زاویے سے اس کو انکوائری کرتا ہے اس کی واقعے کی۔ تو وہ مشترکہ کمیٹی کی ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے تمام اداروں کی مشاورت سے، تو وہاں پہ جا کے وہ مطلب جو ملزم ہے، جو ہائی لیول کا ہائی اتھارٹی کا ان لوگوں کا جو ملزم ہوتا ہے جس کے لیے وہ انکوائری کمیٹی بنتی ہے، وہ بری یا مطلب اس کو بری کیا جاتا ہے یا اس کو سزا دی جاتی ہے۔ بری ہو جائے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اگر سزا ہو جائے اس تحقیقاتی رپورٹ میں کی روشنی میں، تو وہ فوراً میڈیا پہ آ کہتا ہے کہ میں اس رپورٹ کو مسترد کرتا ہوں، یہ میرے خلاف سازش ہے۔ تو میں ان سب جماعتوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کیا عام آدمی کے لیے ایک پولیس ہی سزائے موت کے لیے کافی ہے؟ تو آپ کے لیے یہ سارے ملک کی ایجنسیاں، یہ سارے ادارے، ان سب اداروں کی ایک رپورٹ جس پہ عوام کے خون پسینے کی کمائی سے کروڑوں روپیہ لگتا ہے، تو وہ آپ ایک جنبش یا ایک لفظ میں ہی اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ تو آپ ملک کے سربراہ ہیں، آپ ملک و قوم کے رہنما ہیں، تو آپ یہ کیا مثال دیتے ہیں کہ وہ جو تنخواہیں ادارے لے رہے ہیں وہ ایک طرح کی فضول کی تنخواہیں لے رہے ہیں، تو آپ سب ان میں مطلب امیر المومنین کی طرح جب آئیں وہ بات نکال کے کہہ دیں میں نے مسترد کر دی، تو اس کا مطلب وہ ادارے ختم ہو گئے۔ تو پھر یہ کہاں سے تنخواہیں وہ لے رہے ہیں، وہ کیوں لے رہے ہیں تنخواہیں، جب ان کی بات کو آپ نے ماننا ہی نہیں ہے؟ لوگوں کے لیے تو ایک پولیس کا محکمہ ہی انکوائری کر دے تو سزائے موت تک بندے پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ قانون علیحدہ ہو گیا۔ تو پھر اسی بات پہ ہی آپ کے خلاف آپ مطلب سزا کے مستحق ہیں کہ سخت سے سخت سزا کے مستحق ہیں۔ جرم آپ نے نہیں بھی کیا ہوگا، اس تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں جو جرم وہ آپ کے پر لگایا گیا ہے، وہ اگر نہیں بھی کیا تو میرے خیال میں آپ کو تو اسی جرم میں ہی سزائے موت بن جاتی ہے کہ آپ نے اتنی مطلب جماعتوں کی سربراہی آپ کر رہے ہیں، وہ ادارے بنائے ہوئے ہیں، ان کو تنخواہیں جاتی ہیں ہمارے عوام کے خون پسینے سے، لیکن ان کی قابلیت پہ آپ ذرا بھی یقین نہیں کرتے۔ تو یہ ساری کارکردگی میرے خیال میں آپ
آپ ہی اس کو خراب کرنے والے ہیں۔ تو آپ اس کو اسی بات کی سزا ہی میرے خیال میں پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے تمام اداروں پر اپنے اتنے وسیع اخراجات لٹائے جا رہے ہیں قومی خزانے سے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک کم از کم اخلاقی لحاظ سے آپ یہ خیال کیا کریں کہ آپ 35-40 سال سے حکومت میں ہیں۔ اگر کوئی رپورٹ آتی ہے آپ کے مخالف آپ کے حق میں آتی ہے تو آپ اس کو فوری قبول کرتے ہیں۔ جب مخالفت میں آتی ہے تو آپ فوری طور پر بیان دیتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ تو اس وقت آپ ذرا نہیں سوچ رہے ہوتے کہ آپ ہی ان اداروں کے سربراہان کو منتخب کرتے آ رہے ہیں، اور یہ سبھی اداروں کے سربراہ قومی خزانے سے تنخواہیں بھی لیتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ اصل مجرم تک پہنچنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی تفتیش کو، اداروں کی ساخت کو، سبھی کو آپ متنازع بنا رہے ہیں۔ تو پھر یہ قومی خزانے سے یہ وسائل لٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک پولیس چھوڑ دیں، وہ ہمارے بھی فیصلے کرے، آپ کے بھی فیصلے کرے۔ تو اس باقی وسائل تو بچائیں، وہ قوم پہ لگائیں یا اس کو قرضوں میں کہیں استعمال کر لیں، تو پھر اس بے دریغ ان کا استعمال تو نہ ہونا۔ تو یہی میری گزارش ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے۔ باقی میں نے جو بات شروع میں کی تھی کہ ایک ویڈیو میں دکھاتا ہوں، تو پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، یہ ہے سیال والا قیام الطعام کی۔ وہاں پہ ایک بڑا منظم طریقے سے جو اپنے آئل کے جا رہے ہیں کنٹینر، ان میں سے تیل چوری کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کنٹینر میں سے ڈرائیور کی ملی بھگت سے آئل چوری کرتے ہیں، اور ہر کنٹینر سے ہی چوری کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں بڑی جلدی میں یہاں پہ آتے ہیں، کنٹینر لگاتے ہیں، اور پیچھے دو اور لوگ جو ہیں ڈرمیاں بڑی سارے ڈرم لے کے جاتے ہیں، وہ جلدی جلدی اس میں سے تیل نکال کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ یعنی وہ کنٹینر مالکان کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ تو یہی تربیت جو ہے پچھلے 35-40 سال سے ہمارے معاشرے میں آئی ہے کہ کسی کی بھی چیز ہے تو مطلب سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جس کی امانت ہے اس تک خیر و عافیت سے پہنچنی چاہیے۔ خصوصاً جب آپ اس کی ایک قیمت بھی وصول کر رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے، تو آپ نے وہ امانت قیمت وصول کر کے وہاں پہنچانی ہوتی ہے، جس صحیح سلامت پہنچانے کی ذمہ داری لی ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں احساس ہی نہیں رہا کہ امانت میں خیانت کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا برا سمجھتے تھے۔ تو امانت میں خیانت بہت بری بات ہے، اور یہ جو مطلب چوری کی تیل کے پیسے ہوتے ہیں آئل کے، تو یہ بھی ان کے بچوں پر بھی حرام ہوتے ہیں۔ ان کے بچوں کی تربیت بھی صحیح نہیں ہوگی، اس میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہوں گی۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس کو مطلب اس کی متعلقہ اداروں سے میری گزارش ہے کہ اس کی تفتیش بھی کریں، پتہ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں یہ واردات یہ ڈال رہے ہیں، اور مسلسل ڈال رہے ہیں۔ اور یہ جو ٹینکر ہے جس کا عملہ تیل چوری میں ملوث ہے،
तो जो मिली भगत करके तेल चोरी करवाता है उसका नंबर भी आखिर में वीडियो में तस्वीर में वो वाज़े होगा। तो आप मेरी गुजारिश है कि इस तस्वीर को बहुत ज़्यादा वायरल करें, ताकि जिनका ये टैंकर है, जिस कंपनी का ये टैंकर है, और जो लोग इसको मतलब बुक करते हैं और जिनका ये माल होता है, ये सब तक पहुंच जाना चाहिए और अब मुतलका इदारों तक भी ज़रूर पहुंच जाना चाहिए। ये सियाल वाला इंटरचेंज का वाक़या है, 25 तारीख का, 25 अक्टूबर 2022 का वाक़या है। तो मेरी ये गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को वायरल करें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।